السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ٹاپک ہے ہو پریفرز پیڈ پروجیکٹ اینڈ واٹ آر اٹس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز۔ ہو پریفرز پیڈ پروجیکٹ؟ ورکنگ اسٹوڈینٹس، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی جاب کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں، یہ پیڈ پروجیکٹس کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کی بھی میرے خیال میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جاب، اسٹڈی، فیملی، ان سب کو ایک ساتھ وہ پہلے ہی ہارڈلی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے پروجیکٹ والے ٹولز سیکھ کر پروجیکٹ بنانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جاب والے زیادہ تر لوگوں کو، اسپیشلی گورنمنٹ امپلائیز کو، اپنی کسی ڈپارٹمنٹل ریکوائرمنٹ کے لیے جسٹ ڈگری چاہیے ہوتی ہے، ان کو سکلز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ پیڈ پروجیکٹ کو پریفر کرتے ہیں۔ فیمیل اسٹوڈنٹس کی اکثریت پیڈ پروجیکٹ بنواتی ہے، بلکہ ڈیولپرز کے پاس زیادہ تر اسٹوڈنٹس فیمیل ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکلڈ سینئرز عموماً میل ہوتے ہیں اور وہ ان سے فری ہیلپ لینے کو ایوائڈ کرتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ وابستہ مسائل سے وہ آگاہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ پیڈ پروجیکٹ کو پریفر کرتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر وہ فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر بھی ان کی گھریلو ذمہ داریاں کافی ہوتی ہیں، اگر وہ ورکنگ اور میرڈ بھی ہوں تو ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دے کین آلسو بی ان اے فیملی وے، ایسی حالت میں لمبے وقت کے لیے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے نیو سکلز سیکھنا اور پھر اس کے بعد پروجیکٹ بنانا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، سو وہ پیڈ پروجیکٹ کو پریفر کرتی ہیں۔ ڈیولپر بھی انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیمیل اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس لیکنگ سکلز، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سکلز نہیں ہوتی اور وہ سیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے، تو پیڈ پروجیکٹ پریفر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس لیکنگ کانفیڈنس، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ سکلز ہوتی ہیں، مزید سیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکوں گا، بس پھر وہ بھی پیڈ پروجیکٹ کی طرف چلے جاتی ہیں۔ ایڈوانٹیجز: ٹائم سیونگ، جب کوئی اسٹوڈنٹ پیڈ پروجیکٹ بنواتا ہے تو پھر اس کے پاس کافی ٹائم بچ جاتا ہے، وہ اس کو باقی روٹین سٹڈی میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیرالل پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے ٹولز کو وہ پریپیئر بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے وائواز وغیرہ اچھے طریقے سے کر لے۔ بیٹر CGPA، ایک عام سٹوڈنٹ اپنی زندگی کا پہلا پروجیکٹ بنا رہا ہوتا ہے، اس کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں غیر معیاری ہو سکتی ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹس کے برعکس ڈیولپرز کئی پروجیکٹ بنا چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ڈاکومنٹیشن اور پروجیکٹ کوڈنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر CGPA کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ڈیولپرز اور کچھ پیڈ پروجیکٹ بنوانے والے اسٹوڈنٹس کے خیال میں بیٹر CGPA ایڈوانٹیجز میں ہی شامل ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس پہ کچھ تفضیلات رکھتا ہوں، کیونکہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے گئے ہیں جن نے پیڈ پروجیکٹ بنوائے لیکن ان کا CGPA ان اسٹوڈنٹ سے بہت کم تھا جن نے خود اپنے پروجیکٹ بنائے۔ ریڈی میڈ پروجیکٹس، اسٹوڈنٹ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنے پڑتے، ان کو بنا بنایا پروجیکٹ مل جاتا ہے، بلکہ ان کا ہر ایک ڈاکومنٹ بھی ڈیولپر خود ہی ان کے LMS پر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو LMS پر خود سے اپلوڈ کرنے کی زحمت تک بھی نہیں کرنی پڑتی، صرف آرام کرتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز: فیئر آف فیلئر، جب اسٹوڈنٹس کو ریڈی میڈ پروجیکٹ ملتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بنا کیسے ہے، اس میں کیا لاجکس یوز کی گئی ہیں، کیوریز کہاں اور کیوں یوز ہوئی ہیں۔ کچھ ڈیولپرز ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود پیڈ پروجیکٹ بنانے والے آخر تک خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں کہ وائوا کے بعد بھی نہیں پتا ہوتا کہ سوالوں کے جوابات ٹھیک دے کے آئے ہیں یا نہیں، یعنی انسرٹینٹی کی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں یہ لوگ۔
فیئر آف فراڈ، کیونکہ ڈیولپرز کے ساتھ زیادہ تر ورچوئل کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ایسے واقعات بھی مشاہدے میں آئے ہیں جہاں ڈیولپرز نے عین مقررہ وقت پر اپنا موبائل آف کر دیا اور خود غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو خوف رہتا ہے کہ کہیں کسی سٹیج پر ان کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ مسنگ آؤٹ سکلز، ہم آرام پسند ہیں، تب بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں جب ڈیٹ شیٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بار پاس ہو جاؤں، اگلے سیمسٹر میں تو پہلے دن سے ہی میں باقاعدہ تیاری شروع کر دوں گا، لیکن کرتے کچھ بھی نہیں جب تک کہ دوسری ڈیٹ شیٹ نہ آ جائے۔ آپ کو اس وقت ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ جی، دراصل میجارٹی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، بالکل اسی طرح پروجیکٹ ہمیں بیسٹ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم سکلز سیکھیں اور ان کے ساتھ پریکٹیکلی کام کریں، لیکن ہم پیڈ پروجیکٹ بنوا کر اس اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خیال کرتے ہیں کہ بعد میں ہم سکلز سیکھ لیں گے، لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ ایگزامپل دی ہے ایگزامز کی اور ڈیٹ شیٹ کی، بالکل اسی طرح ہم پھر بعد میں یہ زحمت نہیں کرتے، تو یہ ایک گولڈن چانس، گولڈن اپرچونٹی ہم یہاں پر مس کر دیتے ہیں۔ مسنگ آؤٹ ایکسپیرینس، وہ کام جو پہلے کبھی نہ کیا ہو، اس کا خوف اور ہچکچاہٹ کا ہونا فطری ہے، لیکن جب وہ کام ایک دفعہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ہر اگلی کوشش بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پروجیکٹ کرنے سے بھی آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے، فیئر ختم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسٹوڈینٹس کانفیڈینس گین کرتے ہیں۔ ان کو پریکٹیکل فیلڈ میں کچھ کرنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے، لیکن وہ اسٹوڈینٹس جو پروجیکٹ پیڈ بنواتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کچھ کر بھی سکوں گا یا کہ نہیں۔ لاس آف منی، آپ کی منی بھی پیڈ پروجیکٹ پر ضائع ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ منی تو آنی جانی چیز ہے پھر سے، لیکن جو آپ یہاں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، یہ جو اوپر والے پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں، وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔